Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 3. In today's lecture we will discuss chapter 2 of the book Leadership Traits and Ethics. But before going to discuss the main issues of chapter 2, main topics of chapter 2, I would like to summarize the lecture number 2, the key points of lecture number 2. In lecture number 2 we discussed the definition of leadership and define the leadership, who is basically a leader, and we discussed the elements of a leadership. We identify that 5 elements are important for effective leadership, or in leadership definition there are 5 key elements: people, organizational interest, influence, leadership and followers, and change. So these are the 5 elements important in leadership definition. So leadership is basically, we can understand this like it's basically a relationship between leader and follower. لیڈرشپ جو ہے وہ لیڈر اور فالوور کے درمیان ریلیشنشپ ہے، جس میں موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر جو ہیں وہ یہ ہیں کہ لیڈر جو ہے انفلوئنس کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے امپلائیز کو یا فالوورز کو. بٹ the important thing is again that leader not necessarily always motivate or influence the follower, but follower also influence the leader. اچھا لیڈر وہ ہے جو فالوور کی فیڈ بیک لیتا ہے، فالوور سے ڈسکس کرتا ہے، ان کے آئیڈیاز ان سے لیتا ہے، شیئر کرتا ہے اپنے آئیڈیاز، اور بیسڈ آن دس فالوورز ہیو آلسو سم انفلوئنس آن دی لیڈر. اور اچھا جو لیڈر ہیں اس کی جو کوالٹیز ہیں وہی اچھے فالوورز بھی کوالٹیز ہوتی ہیں. تو اچھے فالوورز کو بھی ایک ہیں جو انفلوئنس کرنا چاہیے لیڈر کو، تاکہ جو پرائم چیز ہیں جو کی ہیں وہ آرگنائزیشنل کے انٹرسٹ اور آبجیکٹیوز کو اچیو کیا جائے. تو لیڈر اور فالوورز دے ورک ٹوگیدر ٹو اچیو دی آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز اینڈ اسٹریٹجی، تاکہ آرگنائزیشن کو سکسیس ملے. تو آرگنائزیشن کے انٹرسٹ از دی کی اور پرائم. اگر کوئی انڈیویجول جو پرسنل آبجیکٹیوز کے لیے کام کرتا ہے، ہی از ناٹ اے گڈ لیڈر، رادر ہی از اے انفیکٹو لیڈر, or he is using his power or influence towards achieving his own personal agenda, so he would not be contributing towards the organizational success. تو اچھا لیڈر جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی جو لیڈرشپ جو ہے اچھی لیڈرشپ ہوتی ہے آرگنائزیشن کی سکسیس کی طرف جو ہے کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اسی طرح جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ چینج کا ہے کہ اور جو لیڈر ہے وہ بیسیکلی اٹ برنگس چینج ان دی آرگنائزیشن. چینج انیشیٹ کرتا ہے، چینج مینج کرتا ہے، چینج کو امپلیمنٹ کرتا ہے، اور یہ چینج جو ہے وہ تھرو جو ہے امپلائیز یا فالوورز کے اس چینج کو سکسیسفل بنایا جاتا ہے. تو لیڈر کا کام ہے کہ کنٹینیوسلی چینج لے کے آئے، انوویٹ کرے وے آف ورکنگ کو، وے آف ڈوئنگ بزنس کو، اور اسی طرح جو ہے پروڈکٹ اور سروسز میں انوویشن لائے جس کی. تو یہ جو ہے امپورٹنٹ جو ٹاسک ہے وہ لیڈر کا ہے. اسی طرح لیڈر کو ڈفرینٹ پیپل سے ویدر ان سائڈ دی آرگنائزیشن ہو، اس کے ڈائریکٹ فالوورز نہ بھی ہوں، مگر لیڈر ہیز ٹو انٹریکٹ ود دی ڈفرینٹ کائنڈ آف پیپل ان دی آرگنائزیشن اور آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن. تو اس کو جو ہے ڈفرینٹ کائنڈ آف پیپل انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے لیڈر کو. تو دیز آر دی بیسیکلی کی ایلیمنٹس آف دی ڈیفینیشن آف لیڈرشپ. دین وی ڈسکس دی مینیجریل رولز. What are the different roles managers perform in the organization? There are basically 10 roles manager perform in the organization, جس میں ہم نے دیکھا انٹرپرسنل ہیں، انفارمیشنل ہیں، ڈیسیجنل رولز ہیں. تو اس کے اندر کیٹیگرائز کیا گیا ہے 10 رولز کو. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لیڈرشپ جو ہے لیول آف لیڈرشپ انالیسس کس لیول پہ ہو سکتا ہے. ایک انڈیویجول لیول پہ ہے. انڈیویجول لیول پہ یہ ہے کہ انڈیویجول جو فالوورز ہیں اس کا انڈیویجول لیڈر کے آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے. اس کو ڈیاڈک پروسیس کہتے ہیں، جس میں 1-to-1 ریلیشن شپ ہے لیڈر اور فالوور کا. اور سیکنڈ لیول آف انالیسس کیا ہے؟ گروپ لیول انالیسس ہے. اس میں لیڈر کا جو ہے ریلیشن شپ دیکھا جاتا ہے گروپ آف پیپل سے، گروپ آف فالوور سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیسے
گروپ آف فالوورس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے, کیسے ایک ایز اے یہ کانسیپٹ ہے ٹیم لیڈرشپ کا, کیسے ایک ٹیم کو مینج کرتا ہے, کیسے اس ٹیم کو افیکٹو بناتا ہے تاکہ وہ ٹیم جو ہے مل کے کام کرے اور تاکہ آرگنائزیشن کو جو ہے اس کی سکسیس کی طرف کنٹریبیوٹ کیا جا سکے. دین کمز دی آرگنائزیشنل لیول انالیسز. اس میں دیکھا جاتا ہے بینگ اے لیڈر, آرگنائزیشن کے اندر لیڈر کا آرگنائزیشن کی سکسیس میں کیا کنٹریبیوشن ہے. ایز اٹ ان ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن, وہ لیڈر جو ہے آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی بنانے میں, آبجیکٹو سیٹ کرنے میں اور ادر جو آرگنائزیشن کے پرابلمس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی, ان کو ریزالو کرنے میں اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے. تو اوور آل دیکھا جاتا ہے کہ لیڈر کا کیا کنٹریبیوشن ہے آرگنائزیشن کی سکسیس میں. These all three levels of analysis are important and they are interlinked with each other. Individual performance basically determine the group performance. Group اچھے perform کریں گے, that determine the organizational performance. اسی طرح گروپ اچھا پرفارم کرتا ہے تو انڈیویجول بھی جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوں گے اس گروپ کے اندر. اگر وہ گروپ اچھا کام کر رہا ہے, ان کے درمیان کوآرڈینیشن ہے, they work together, people in the group, they share their responsibilities, they help each other, so definitely individual جو performance ہے وہ بھی اچھی ہوگی. So these all levels are interlinked with each other. Individual level, organizational level and group level. Basically the performance is dependent on all these three levels. If there is a problem at the level of performance at each level, definitely it will bring problem or performance issues in the other level as well. Then we briefly touch the different perspectives or theories of leadership. In this we discuss the trait theory. Trait theory basically focus on identifying the traits and characteristics that effective leader possesses. کیا کوالٹیز ہیں, کیا کریکٹرسٹکس ہیں جو افیکٹو لیڈر میں ہونے چاہیے, جیسے اس کا انرجی ہے, اسٹیمنا ہے, ہارڈ ورکنگ, انٹیگریٹی, آنیسٹی, اچیومنٹ اورینٹیشن. تو بیسیکلی جو فوکس یہ ہے کہ اس پرسپیکٹو کا کہ دیکھا جائے کہ لیڈر کے جو بیسیکلی کیا ٹریٹس ہیں, کیا کوالٹیز ہیں کسی انڈیویجول میں ہونا ضروری ہے کہ جو اسے ایک اچھا لیڈر بنائے. دین دا پرپز جو فوکس شفٹڈ ٹوورڈز دی بیہیویئر تھیوری. بیہیویئر تھیوری یہ ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ واٹ انڈیویجول پوزیز, کیا کوالٹیز اور کریکٹرسٹکس ہیں اس انڈیویجول میں. دا موسٹ امپورٹنٹ از دیٹ ہاؤ ہی بہیو, what he does, what she does in a certain situation. So that determine the effective leader. کیا behavior ہے اس کا, autocratic styles ہے, democratic ہے, participative ہے, supportive ہے. Basically these things are dependent on each other. These states are basically define the personality of the individual that are demonstrated in shape of behaviors. So behaviors are basically dependent on trait as well. So the perspective was that only the identifying the trait is not sufficient to recognize or to identify that who is effective leader and who is an effective leader. And the most important thing is that how he behave, how a leader behaves in a certain situation, that determine his success. Then comes the perspective later on. ریسرچر کا پرسپیکٹو چینج ہوا, انہوں نے فوکس کیا کنٹینجنسی تھیوری پہ. کنٹینجنسی تھیوری یہ ہے کہ you cannot define effective leader based on the characteristics or behavior. It depends on the situation, type of followers the leader is leading and context in which leader is performing. So contingency theory says that only having a trait or only having a behavior is not sufficient to explain or define the effective leader. Rather, these are the situational factors, context, kind of followers that determine the success of the leader. So successful leader is those who basically modify or change their behavior according to the situation and they work accordingly or behave accordingly based on the situation given context. اس کو دیکھتے ہوئے, فالوورس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا بیہیویئر کو چینج کرتے ہیں اور وہ ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں یا رسپانس کرتے ہیں. تو افیکٹو لیڈر وہ ہوتا ہے جو سچویشن کے اندر, کسی اسپیسیفک سچویشن کے اندر بیسڈ آن ٹائپ آف فالوورز ہی از لیڈنگ
اس کو دیکھتے ہوئے اپنے جو بیہیویئر کو ماڈیفائی کرتا ہے یا اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے اور وہ چینج لاتا ہے. تو سرٹن سچویشنز ہوتی ہیں دیٹ آر موسٹ امپورٹنٹ ٹو ڈیفائن دی سکسیسفل لیڈر. Then the fourth perspective was to combine all these perspective, trait, behavior and contingency to define the effective leader. So dear students, in today's lecture we will discuss briefly what are the benefits of classifying personality traits. ہم نے ٹریٹ تھیوری کی بات کی تو اب ہم ڈسکس کریں گے کیا فائدہ کیا پرسنالٹی ٹریٹس کو ڈیفائن کرنے کا, کیا بینیفٹ ہے لیڈرشپ میں یا لیڈر کو ڈیفائن کرنے میں ٹریٹس کا کیا رول ہے. بگ 5 personality dimensions کیا ہیں. This is very important. 5 personality dimensions, universal dimensions used to define the personality of the individual. We will discuss in detail these universal or personality dimension. Trait of dominance کیا ہیں. Then we will discuss briefly achievement motivation theory and leader motive profile کیا ہے. We will discuss theory X and theory Y as well in this lecture. Dear students, what are traits? Traits are basically distinguished personal characteristics. یہ کسی انڈیویجول کے کریکٹرسٹکس ہیں جو ایک انڈیویجول کو دوسروں سے الگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے ساتھ بنایا ہے, اس کو ڈفرینٹ جو ہیں کریکٹرسٹکس اور ٹریٹس دیے ہیں. ہر انڈیویجول کے ایک کوالٹیز نہیں ہوتی ہیں, ایک طرح کے ٹریٹس نہیں ہوتے, ڈفرینٹ ٹریٹس ہوتے ہیں جس میں اب اس میں ڈفرینٹ تھیوریز ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جینیٹیکلی جو ہیں ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیا اس میں اس انڈیویجول میں ٹریٹس ہوں گے, اور اسی طرح جو اس کی اپ برنگنگ ہے, فیملی ہے, فرینڈ ہیں, اس کو جو انوائرمنٹ پرووائڈ کیا گیا ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس میں کیا کریکٹرسٹکس یا کوالٹیز ہیں. تو جو یہ کریکٹرسٹکس ہیں یہ جو ہوتی ہیں ان بورن بھی ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ بھی ڈیولپڈ ہوتی ہیں انڈیویجول کے اندر. So what is personality now? A combination of traits that differentiate an individual from others or classify or differentiate an individual's behavior. This is basically, personality is a collection of traits that differentiate one individual from other individual. یہ ٹریٹس ہوتی ہیں, یہ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں کسی انسان کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں. ہم جیسے کہتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی بڑی کام ہے, کوائٹ ہیں, اور یا یہ اگریسو ہیں, جلدی غصے میں آ جاتا ہے. بیسیکلی بیک اینڈ پہ جو ہیں ان کے ٹریٹس ہوتے ہیں, کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کسی انڈیویجول کی پرسنالٹی کیا ہے. تو اسی طرح جو ہیں یہ جو بیہیویئرز ہوتے ہیں انڈیویجول کے, کہ کوئی بیہیویئر کسی سرکمسٹانسز میں کیسے بہیو کرتا ہے, اٹ ڈپینڈس آن دی کریکٹرسٹکس. So combination of traits that differentiate an individual from others or classify or differentiate an individual behavior is a personality, is a collection of traits that demonstrate or explain that why individual A behave like this in certain situation. اب انسان جو ہیں ڈفرینٹ انڈیویجولز ہیں, ان کو اگر ایک ہی طرح کی کنڈیشن, ایک ہی طرح کی سچویشن دی جائے مگر ان کا رسپانس یا ریئیکشن یا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوگا, تو وہ ان کی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ وہ ان کی ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں. ایک ہے جو مشکل وقت میں, فار ایگزامپل ورک لوڈ زیادہ ہے, کرائسس ہے, تو وہ گھبرا جائے گا, نروس ہو جائے گا, وہ اپنے کام اینڈ کوائٹ نہیں رہ سکتا, تو یہ اس کی پرسنالٹی ہے. تو جو بیس کر رہی ہے اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں, ان بورن یا کوالٹیز ہیں, ٹریٹس ہیں, کور ویلیوز ہیں, ان پہ بیس کر رہی ہے. اسی طرح کچھ انڈیویجولز ہوتے ہیں جو ریلیکس مائنڈ, سیم سچویشن اگر ان کو ملے وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے, سیلف کانفیڈنس ہوگا ان میں, وہ گھبرائیں گے نہیں اور بڑے ریلیکس انوائرمنٹ میں کام کریں گے. اسی طرح کچھ لیڈر ہوتے ہیں, فار ایگزامپل وہ کوئی سچویشن آتی ہے, کوئی کرائسس کی آتی ہے, تو ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں, دوسروں سے اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں. اور دوسرے جو ہوتے ہیں ڈفرینٹ کائنڈ کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں, لیڈر ہوتے ہیں, وہ مشکل وقت میں بھی اپنے فالوور سے بڑے اچھے طریقے سے انٹریکٹ کریں گے, ہنستے رہیں گے, ریلیکس ہو کے ان سے جو ہے بات کریں گے. تو وہ ان کی جو ہیں مینز ان کی پرسنالٹی اسٹیبل ہیں, ایموشنل اسٹیبل ہیں وہ, جس کی وجہ سے وہ اوور ایکٹ نہیں کر رہے اور کام اینڈ کوائٹ ہیں. تو پرسنالٹی اوور آل جو ہے کسی انڈیویجول کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے دوسرے انڈیویجول سے. تو دس از امپورٹنٹ ٹو understand these concepts or read these concepts to define the effective leader. What values do these factors have in leaderships?
So we will discuss what values do these factors have in leadership. Basically personality traits جو ہوتے ہیں اور جو personality ہوتی ہے individual کی, this is important to study the leadership جو ہیں phenomena یا leader کو effective اور ineffective leader کو اسٹڈی کرنے میں help out کرتی ہے. So that this is very important to discuss this trait and personality in context of leadership. Big five model of personality. سو پرسنالٹی کے لیے ریسرچرز نے بہت ریسرچ کی ہیں کہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ جنرلی کون سے کریکٹرسٹکس ہیں یا کس کائنڈ کی پرسنالٹیز ہیں انڈیویجول کو, تاکہ اس کو دیکھتے ہوئے کیٹیگرائز کیا جائے کہ یہ پرسنالٹی اس قسم کا ہے, انڈیویجول بی کی پرسنالٹی اس طرح کی, انڈیویجول سی کی پرسنالٹی اس طرح کی ہے, کہ اس کو دیکھتے ہوئے پھر اس انڈیویجول سے مینس ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی اس طرح کی ہے تو اس کو کس سچویشن میں اچھا رول وہ پرفارم کرے گا, اس کو کس قسم کا ٹاسک دینا چاہیے, کس قسم کی ورکنگ کنڈیشن میں اس کو جو ہے رسپانسبلٹیز دینی چاہیے. تو یہ جو ہے پرسنالٹی ڈائمینشنز جو ہیں وہ بیسیکلی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرے جو ہے گروپ آف پیپل انڈیویجولس کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں. دیز کیٹیگریز آر دین یوزڈ ٹو گیو سم باڈی رسپانسبلٹی, ورک رسپانسبلٹی دینا یا اس کو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنا. اس طرح کی یہ چیزیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں کہ جب انسان کی انڈیویجولس کی پرسنالٹی پتہ ہوتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے اس سے کام لیا جا سکتا ہے. نمبر 1 پرسنالٹی ڈائمینشن میں ہے سرجنسی. دس بیسیکلی از جو جس میں ہوتی ہے سرجنسی, وہ ڈومیننس اینڈ ایکسٹروورٹ ہوتا ہے. ڈومیننس کریکٹرسٹکس ہوتا ہے کہ وہی اور شی وانٹس ٹو ٹیک چارج آف دی ادرس. وہ اس کی ڈومیننٹ کریکٹر ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا ایک انیشیٹ کرے, لوگوں کو لیڈ کرے, کمانڈ کرے اور ان پہ ڈومینیٹ کرے. تو یہ بیسیکلی ایک ڈومیننس کریکٹر ہوتا ہے جو لیڈر میں ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو جو ہے ان کو انچارج ہو, ان کو لیڈ کرے, ان کو جو ہے ڈومینیٹ کرے. ایکسٹروورٹ اسی طرح سیکنڈ اس کی سرجنسی کی ڈائمینشن ہے ایکسٹروورٹ. ایکسٹروورٹ ہوتا ہے جو سوشل ہوتا ہے, جو who like to meet people, who is more social, اس میں سوشل لیول اسکلز زیادہ ہوتے ہیں. اور اس کی جو ایکسٹریم دوسری ڈائمینشن ہے انٹروورٹ ہوتا ہے. انٹروورٹ وہ ہے جو آئسولیشن میں رہتا ہے, جو اس کی پرسنالٹی ایسے ہے کہ وہ خاموش ہوتا ہے, وہ لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا, وہ شائع ہوتا ہے. اس طرح کی پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ انٹروورٹ ہوتی ہے. تو سرجنسی جو ہے ایک کیٹیگری ہے نمبر 1, اس کے اندر جو اس کے کریکٹرسٹکس ہیں وہ ڈومیننٹ ہیں اور ایکسٹروورٹ ہیں. ایڈجسٹمنٹ, کچھ لوگ ہوتے ہیں گیٹنگ along with people, warm, easy going, friendly and compassionate. یہ لوگ ہوتے ہیں جو فلیکسیبل ہوتے ہیں, ایزیلی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. they like to work with the people, ڈفرینٹ کائنڈ آف پیپل سے وہ ملنا پسند کرتے ہیں, وہ سوشل ہوتے ہیں, وہ آؤٹ گوئنگ ہوتے ہیں, وہ بڑے فرینڈلی ہوتے ہیں, لوگوں سے اچھے انداز سے ملتے ہیں, ایزی گوئنگ ہوتے ہیں, فلیکسیبل ہوتے ہیں, لوگوں کو مینس ٹف ٹائم نہیں دیتے, ایک دم ہائپر نہیں ہو جاتے, ٹینس نہیں ہوتے, لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر ہوتا ہے, اور ایزی گوئنگ پرسنالٹی ہوتی ہے جن کے ساتھ لوگوں کو ملنا اچھا لگتا ہے, پسند کرتے ہیں لوگ, اور وہ لوگوں کا خیال بھی رکھتے ہیں. ایگریبلنس, یہ جو ہیں سیلف کنٹرول سے ریلیٹڈ ہے. ایموشنل اسٹیبلٹی, جس میں جتنی ایموشنل اسٹیبلٹی ہوتی ہے اس میں سیلف کنٹرول زیادہ ہوتا ہے, اس کو وہ اپنے اوپر اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے, اس میں سیلف اویئرنیس زیادہ ہوتی ہے, وہ اوور ایکٹ نہیں کرتا, اور ایک دم وہ ہائپر نہیں ہو جاتا, وہ کام اینڈ کوائٹ ہوتا ہے. کانسائنٹیسنس از بیسیکلی a dimension of اور پارٹ آف اچیومنٹ اورینٹیڈ. اس میں کیا ہے, اچیومنٹ اورینٹیڈ میں جو ہے انڈیویجول جو ہوتا ہے اس کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے کہ وہ اچیومنٹ چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ کچھ ریکگنائزیشن ہو, اس کو لائف میں اچیو کرے کچھ, اور وہ انیشیٹو لیتا ہے, وہ کچھ کام کرنا چاہتا ہے, وہ بیسیکلی ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے, وہ رسپانسیبل ہوتا ہے, وہ ڈپینڈیبل ہوتا ہے. تو کانسائنٹیسنس کی جو ڈائمینشن آئٹم ہے وہ اچیومنٹ اورینٹیڈ ہے. اچیومنٹ اورینٹ پرسنل جو ہوتا ہے ڈپینڈیبل ہوتا ہے, رسپانسیبل ہوتا ہے. ادر ایکسٹریم ہے وہ رسپانسیبل اور انڈیپینڈیبل ہوتا ہے. تو جو جتنا زیادہ اچیومنٹ اورینٹیڈ ہوتا ہے اس پہ ڈپینڈ کیا جا سکتا ہے, وہ کام اچھے طریقے سے کرتا ہے, وہ ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے, وہ کمیٹڈ ہوتا ہے. اس کی جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یار لائف میں کچھ اچیو کرنا ہے, کچھ میں نے حاصل کرنا ہے, اپنے آبجیکٹیوز ہارڈ آبجیکٹیو چیلنجنگ آبجیکٹیو سیٹ کرتا ہے, گول سیٹ کرتا ہے, اس کے لیے پھر محنت کرتا ہے, اور جب وہ گولز اور آبجیکٹیو اچیو کرتا ہے تو وہ کافی ہی
سیٹسفیکشن فیل کرتا ہے اور وہ ڈپینڈیبل ہوتا ہے کہ اگر اس کو آپ کام دے دیں تو وہ اچھی رسپانسبلٹی اس اچھے طریقے سے وہ ہینڈل کرے گا اور اپنے اچھے طریقے سے کام کرے گا. اوپننیس ٹو ایکسپیرینس. دیز کائنڈ آف پرسنالٹی جو ہیں, دیز کائنڈ آف انڈیویجول ہیں, دے آر بیسیکلی اوپننیس ٹو ایکسپیرینس ہوتے ہیں, ولنگ ٹو چینج ہوتے ہیں. یہ جو ہوتے ہیں بیسیکلی ریجڈ پرسنالٹیز نہیں ہوتے, دے آر فلیکسیبل. یہ اڈاپٹ کرتے ہیں سچویشن کے ساتھ, کنڈیشن کے ساتھ اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں. دے ٹرائی ٹو لرن نیو تھنگس, دے ٹرائی ٹو ڈو نیو تھنگس. وہ نئی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں, نئی چیزیں کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں یار لائف اسٹیٹس کو کا نام نہیں ہے, اسٹیٹک نہیں ہے. وی ہیو ٹو ڈو کنٹینیوسلی ڈفرنٹ تھنگ, چینج کو اڈاپٹ کرو. تو یہ بیسیکلی ڈفرینٹ ایکسپیرینس سے ڈفرینٹ ایکسپیرینس کو دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں اور لرن کرتے ہیں فرام ایکسپیرینسز, اور دے چینج دیئر پرسنالٹیز, دے چینج دیئر اسٹائل, دے چینج دیئر وے آف ورکنگ. تو یہ دیز کائنڈ آف پرسنالٹی انڈیویجولز جو ہوتے ہیں, دے ٹرائی ٹو لرن نیو تھنگس, ٹو ڈو نیو تھنگس. So, dear students, now we discuss the reasons for derailed executives. بہت سے ایگزیکٹوز ہیں آرگنائزیشن میں جو ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن پہ تھے مگر وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکے اور ان کی جو ہے آرگنائزیشن جو ہے فیل ہو گئی. تو وی آئیڈینٹیفائی دی ریزن فار ڈیریلڈ ایگزیکٹوز, کہ کیا ریزنز ہیں جو افیکٹو لیڈر نہیں تھے یا جو ایگزیکٹوز تھے جن کی وجہ سے آرگنائزیشن جو ہے فیل ہو گئی, یا جن کا کنٹریبیوشن نہیں تھا آرگنائزیشن کی سکسیس میں, یا جو اپنی پوزیشن یا رول میں اچھے سکسیسفل نہیں تھے. نمبر 1 از بلنگ اسٹائل, اور نمبر 2 از کولڈ الوف ایروگینٹ, کہ وہ ایروگینٹ ہوتے ہیں, وہ کسی کے سمپیتھی نہیں شو کرتے, بیسیکلی وہ کسی سے کنسرن نہیں ہوتے, اپنے فالوور سے اپنے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں, انا پرست ہوتے ہیں. تو ایک یہ بھی ریزن ہے کہ ایگزیکٹوز جو ہیں جو اچھے جو ہیں سکسیسفل نہیں ہیں جو ایگزیکٹوز, ان کی یہ بھی ریزن ہے. ویٹیڈ پرسنل ٹرسٹ, یہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن میں انٹیگریٹی نہیں ہوتی, آنیسٹ نہیں ہوتے, یہ کسی کا ٹرسٹ کو بریچ کرتے ہیں, کسی نے کوئی ان کو کام کہا یا کسی نے ان پہ ٹرسٹ کیا اس کو بریچ کرتے ہیں یا کرپشن کرتے ہیں, انٹیگریٹی نہیں ہوتی, یا جو بات کہتے ہیں وہ آنیسٹی سے کرتے نہیں ہیں. تو مینز ان کے لیے جو ہے کریڈیبلٹی کا ایشو ہوتا ہے. تو ون آف دی ڈیریل ایگزیکٹوز ہیں یا جو انسکسیسفل ایگزیکٹوز ہیں, ان میں یہ ریزن ہے کہ ان کو کسی لیول پہ انہوں نے پرسنل بریچ کیا ٹرسٹ کا, یا انہوں نے کرپشن کی, یا ان کی انٹیگریٹی کمپرومائز ہوئی جس کی وجہ سے فالوورز کو ناراض ہوئے, اور وہ مینز ان کو ان کا وہ انفلوئنس مینز ان پہ نہیں رہا, اور انہوں نے ان کو ڈس لائک کیا جس کی وجہ سے وہ ان کے جو ہیں لیڈر جو ہیں افیکٹو نہیں رہا. سیلف سینٹرڈ, یہ جو ایک اور ریزن ہے وہ یہ ہے کہ سیلف سینٹرڈ تھے وہ لوگ, جو بھی ایگزیکٹوز جو تھے جو انسکسیسفل تھے, ان کی ریزن یہ تھی کہ وہ انہوں نے اپنے بارے میں سوچا, اپنی گروتھ کے بارے میں سوچا, اپنی جو ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے بارے میں یا گروتھ کے بارے میں سوچا. انہوں نے سوچا کہ میرا فائدہ کیا ہوگا. انہوں نے کنسرن نہیں کیا کہ فالوورز کی کیا نیڈز ہیں, کیسے ان کو موٹیویٹس, ان کی بھی کوئی خیالات ہیں, ان کی بھی احساسات ہیں, ان کے بھی موٹیویشن ہیں. بیسیکلی انہوں نے اپنے بارے میں سوچا, نہ کہ آرگنائزیشن کے بارے میں سوچا. دا ففتھ ریزن از دیٹ اسپیسیفک پرفارمنس پرابلمس, ان کے ساتھ کوئی اسپیسیفک پرفارمنس ایشو تھے, پرفارمنس کے کوئی جو انہیں ٹاسک دیا گیا تھا وہ اچھے طریقے سے نہیں کر سکے, یا ان کے پرفارمنس کے ایشو سے ان میں وہ ایبلٹیز نہیں تھی جس کی وجہ سے اچھا پرفارم کر سکیں. تو پرفارمنس پرابلم ایشوز ہیں اسپیسیفک, جو ون آف دی ریزن ہے ڈیریلڈ ایگزیکٹوز کے. اوور مینج, اور ایک ویری امپورٹنٹ فیکٹر از دیٹ دے آر اوور مینجڈ. وہ یہ کرتے ہیں جو ڈیریلڈ ایگزیکٹوز ہیں وہ ڈیلیگیشن نہیں کرتے. ایک ریزن یہ بھی تھی جو ان کے انسکسیسفل ہونے کی وجہ سے کہ وہ بیسیکلی اوور مینج کرتے تھے چیزوں کو, وہ ہر کام چاہتے تھے کہ ہم خود کریں. ایک آرگنائزیشن میں ہیں, ٹاپ لیڈرشپ پوزیشن پہ ہیں, تو وہ چاہتے تھے ہر چیزوں کو خود مانیٹر کریں, خود دیکھیں, اور لوگوں کو ایک گراس روٹ لیول تک امپلائیز کو, انڈیویجول کو مانیٹر کریں, ان کو مینج کریں, ان کی رسپانسبلٹیز کو اور جو ان کی پرفارمنس کو دیکھیں, ان کو بتائیں کہ کیسے کام کرنا ہے. اور تو اس وجہ سے وہ اوور مینج ہو گئے, اتنا برڈن برداشت نہیں کر سکے. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے, اور جو ہے سکسیسفل ایگزیکٹوز کے لیے دے مسٹ نو واٹ ٹو ڈیلیگیٹ, ہاؤ ٹو ڈیلیگیٹ, کہ کیا چیز ڈیلیگیٹ کرنی ہے, کیا کام خود کرنا ہے,
کیسے رسپانسبلٹیز کو شیئر کرنا ہے اور کن لوگوں کو ڈیلیگیٹ کرنا ہے, کن میں وہ کوالٹیز ہیں. یہ اچھے لیڈر کا کام ہے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کن لوگوں میں کیا کوالٹیز ہیں اور کیا کام وہ کر سکتے ہیں تاکہ ان کو وہ ٹاسک ڈیلیگیٹ کیا جائے. تو ڈیلیگیشن سے یہ ہوتا ہے جب ان کو آپ انڈیویجولس کو, فالوورس کو, امپلائیز کو آپ وہ ڈیلیگیشن دیتے ہو, اتھارٹی دیتے ہو, رسپانسبلٹی دیتے ہو, تو وہ موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں. وہ ان کو ایک اپنی جاب میں ایک جو ہے ریکگنائزیشن فیل ہوتی ہے, ان کو اپنی جاب میں امپورٹنس فیل ہوتی ہے کہ ہماری جاب کی بھی امپورٹنس ہے. ان کو ایک انڈیپینڈنس فیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, کمیٹڈ ہوتے ہیں. اب یہ لیڈر کا کام ہے کہ سکسیسفل لیڈر وہ ہوتا ہے, سکسیسفل لیڈر نے سب کام خود نہیں مینج کرنے ہوتے, اچھے طریقے سے ڈیلیگیٹ کرنا ہوتا ہے ٹاسک کو. اور وہی اچھا افیکٹو لیڈر ہے جو پراپرلی چیزوں کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے اور اس کے بعد پراپر ایک مینجمنٹ کرتا ہے, نہ کہ سارے کام خود کرنے. کیونکہ ایک آرگنائزیشن میں اتنے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک انڈیویجول کا کام نہیں ہے کہ وہ سارے کام کر سکے. اب جیسے کنٹری لیول کی بات کریں تو جو پرائم منسٹر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, ایک ملک چلا رہا ہے جس میں وہ اگر کرنا چاہے کہ ہر کام وہ خود دیکھے, کسی پہ ٹرسٹ نہ کرے, ڈیلیگیٹ نہ کرے, از اٹ نتھنگ ٹو امپاسبل, کہ یہ امپاسبل ہے کہ اب وہ ہر کام خود مینج کر سکے. تو اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے کہ تمام کام اپنے جو ہے چیزوں کو دیکھتے ہوئے ڈیلیگیٹ کرتا ہے, بٹ دے نو کہ کیا ڈیلیگیٹ کرنا اور کس کو کیا چیز ڈیلیگیٹ کرنی ہے, کیا رسپانسبلٹیز, کس میں کیپیبلٹیز ہے وہ ہینڈل کر سکتا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے ڈیلیگیشن کرتا ہے, اس کے بعد اس کو سپروائز کرتا ہے, اس کو موٹیویٹ کرتا ہے, اس فالوور کو, انڈیویجول کو, اس کو ریسورسز لا کے دیتا ہے, کیا سپورٹ چاہیے آپ کو میری طرف سے یہ آپ کو ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے یا آبجیکٹیوز یا رسپانسبلٹیز فلفل کرنے کے لیے. تو اچھا جو مینیجر ہوتا ہے وہ اوور مینیج نہیں کرتا, اوور برڈن نہیں کرتا اپنے آپ کو. سو دیز آر دی بیسیکلی 6 ریزنز آف ڈیریلڈ ایگزیکٹوز, انسکسیسفل ایگزیکٹو. اور اچھے لیڈر میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. واٹ آر سم ٹریٹس آف افیکٹو لیڈرز؟ دین دا کوشچن از دیٹ وی ہیو بین ڈسکسنگ دس ایشو کہ ٹریٹس ہوتی ہیں, کوالٹیز ہوتی ہیں, کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے افیکٹو لیڈر کو, ان افیکٹو کو. اب وہ کیا کوالٹیز ہیں, کیا ٹریٹس ہیں جو ایک اچھے لیڈر میں ہونی چاہیے؟ تھنک آف دس اسٹوڈنٹ, آپ کے خیال میں کیا ہونی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی ہر پازیٹیو چیز جو اچھی کوالٹیز ہے, سیلف کانفیڈنس ہے, انرجی ہے, ہارڈ ورکنگ ہے, کمٹمنٹ ہے, انٹیگریٹی, آنیسٹی اس میں ہونا چاہیے. تو وہ ٹریٹس جو بیسیکلی اچھے لیڈر میں ہونی چاہیے, اور جو ان افیکٹو لیڈر ہے وہ لیک کرتا ہے, تو وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کون سی ٹریٹس ہیں. ٹریٹس آف افیکٹو لیڈرز. نمبر 1, لوکس آف کنٹرول. نمبر 2, سیلف کانفیڈنٹ. نمبر 3, ڈومیننس. اور نمبر ہائی انرجی, اسٹیبلٹی, انٹیلیجنس, sensitivity to others, flexibility, integrity. These all words sounds good. یہ بڑی اچھی کوالٹیز ہیں جو اچھے ایک لیڈر میں ہونی چاہیے. We will discuss what these traits are basically. Dominance کیا ہے؟ Want to be in charge, affects all other traits. یہ بیسیکلی جو کریکٹرسٹکس ہیں لیڈر میں ہوتا ہے کہ وہ he wants to be in charge, he wants to lead the others. تو یہ جو کریکٹرسٹکس ہے بیسیکلی ڈومیننس ہونے کی ادر پرسنالٹی ٹریٹس کو بھی افیکٹ کرتی ہے یا ڈٹرمن کرتی ہے. تو جس انڈیویجول میں یہ ڈومیننس ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں لیڈ کروں, تو وہ اس میں یہ ڈومیننس کریکٹرسٹکس کی وجہ سے ایسے انڈیویجولس کی جو ہے پروبیبلٹی ہے کہ وہ لیڈرشپ پوزیشن پہ اچھا پرفارم کریں گے, کیونکہ وہ ولنگ ہے, وہ ڈومیننٹ کریکٹر ہے ان کا, وہ چاہتے ہیں کہ چارج لیں, فالوورس کو مینج کریں, لیڈ کریں فالوورس کو. تو ایک اچھے لیڈر کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ لیڈنگ فرام دی فرنٹ, وہ ٹیک چارج آف دی پوزیشن, ٹیک چارج آف دی سچویشن, ٹیک چارج آف دی انڈیویجلس وہ لیتا ہے, اور انچارج اس میں ایک کوالٹی ہوتی ہے ڈومیننس کی. ہائی انرجی, دے آر ویری ہارڈ ورکنگ, اسٹیمنا ہوتا ہے, پرسسٹنس ہوتی ہے, ڈرائیو ہوتی ہے. جو اچھا لیڈر ہوتا ہے, افیکٹو لیڈر ہوتا ہے, اس کی ایک امپورٹنٹ ٹریٹ یہ کہ وہ ہائی انرجی ہوتی ہے, اس میں وہ ورک ہارڈ.
اچھے لیڈر کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ایگزیکٹوز ہوتے ہیں، جو سکسیسفل لیڈر ہوتے ہیں، ان کے اگر آپ لائف کو دیکھیں تو وہ 20 آورس بھی کام کرتے ہیں، 18 آورس نارمل کام کرتے ہیں. مینز وہ کنٹینیوسلی کام کرتے ہیں، ہارڈ ورک کرتے ہیں، اور ان کو کام کرنے میں مزہ آتا ہے. وہ محنت سے کام کرتے ہیں، جس کام کے پیچھے لگیں وہ محنت سے کریں گے. ان میں اسٹیمنا ہوتا ہے، وہ تھکتے نہیں ہیں، اوور برڈن نہیں ہو جاتے. وہ اپنا لانگ آورس بھی کام کر سکتے ہیں، اور پرسسٹنس ہوتے ہیں کہ ٹرائی. وہ یہ نہیں فارگیو کر جاتے ہیں، ایک دفعہ کام نہیں ہوا تو چھوڑ دو، ترک کر دو. وہ محنت کرتے رہتے ہیں. ایک اسی طرح ایک بڑی فیمس وہ ہیں ایونٹ ہے، واقعہ ہے، حکایت ہے کہہ سکتے ہیں، کہ ایک جو بادشاہ تھا اس نے بار بار جو ہے اس کو نہ شکست ہوتی تھی، تو وہ دشمن کے مقابل جاتا ہے اور جنگیں ہوئی، اس کو ہارا. پھر اس کے بعد اس کو کنٹینیوس، تو وہ بڑا ہی مایوس تھا. تو وہ ایک جگہ کھڑا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا ایک مکڑی ہے، تو وہ ایک اپنے جالے کی طرف اوپر کی طرف جا رہی ہے تو وہ گر جاتی ہے. پھر دیکھتی ہے کہ وہ اوپر جا رہی ہے، پھر گر جاتی ہے. مگر وہ اپنے جو اینڈ پوائنٹ تھا جہاں جانا تھا اس کی طرف اس نے ہمت نہیں آ رہی، اور 10 یا 12 بار اس نے ٹرائی کی، اور اس کے بعد اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئی. تو یہ ہے لیڈر کی کوالٹی کہ ہمت نہیں ہارتا، کنٹینیوس ایفرٹ کرتا ہے. تو یہی اچھے لیڈر کی کہ اس میں ہائی انرجی ہوتی ہے. ایک دفعہ کام کیا، ہار گئے یا آبجیکٹو اچیو نہیں ہوئے تو ہار مان کے بیٹھ گئے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، چھوڑ دیا کام کو. نہیں، پرسسٹنس ہوتے ہیں. ہم لے سکتے ہیں ایک ایگزامپل پولیٹیکل اس میں عمران خان کی، کہ انہوں نے 90s میں اپنی اسٹیبلش کی جماعت PTI، اور اس کے بعد انہوں نے کنٹینیوس ایفرٹ کی، اور مینز اپنے پولیٹیکل اسٹرگل کی. شروع میں ان کو ایکسیپٹنس نہیں ملی، ان کی فالوورشپ نہیں تھی، مگر وہ لگے رہے، محنت کی، مطلب ہمت نہیں ہاری. پھر اس کے بعد وہ الیکشن میں بھی آئے، ایک سیٹ اپنی لے سکے. پھر اس کے بعد انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، اسٹرگل، پولیٹیکل اسٹرگل لگے رہے، اور آج انہوں نے اپنا میسج کنوے کیا. اور ناؤ ہی از دی ٹاپ لیڈر ان پاکستان. وی کین سے دیٹ تھرڈ موسٹ جو ہے تھرڈ لیول جو ہے تھرڈ پوزیشن پہ لیڈرشپ ہیں ہم کہہ سکتے ہیں، یا ٹاپ لیڈرشپ میں ہم پاکستان کی کہہ سکتے ہیں عمران خان آتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ انہوں نے پرسسٹنس ہو کے کنسسٹنٹ ایفرٹ کیے، اور ہمت نہیں آ رہی، نیور گیو ان. انہوں نے کبھی بھی گیو ان نہیں کیا، ترک نہیں کیا اپنے اس کی ہمت کو، اور لگے رہے، اسٹرگل کرتے رہے. تو ایک اچھے لیڈر کی کوالٹی ہے کہ وہ کنٹینیوس اسٹرگل کرتا ہے. سیلف کانفیڈنس، دس از ویری ویری امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس اور ٹریٹس آف دی افیکٹو لیڈر. اس میں سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے، جس میں ہوتا ہے ٹرسٹ آن ججمنٹس. اس کو پتا ہوتا ہے میرے میں یہ کوالٹیز ہیں، آئی کین ڈو دس. ڈیسیجن پاور ہوتی ہے اس میں، وہ اپنے آئیڈیاز میں، اپنی کیپیبلٹیز میں اس کو جو ہوتا ہے بلیو ہوتا ہے، اس کو اپنی کوالٹیز پہ بلیو ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میری کوالٹیز ہیں، آئی کین ڈو دس ورک. وہ مشکل سے مشکل ٹاسک کو بھی پرفارم کرتا ہے. اس کو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے اپنے آپ پہ. اس کو پتا ہوتا ہے کہ آئی ہیو کیپیبلٹیز، آئی ہیو جو ہے اسٹرینتھ، جو میں اپنے کام کو کر سکوں. تو دس از ویری امپورٹنٹ فیکٹر کہ لو سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے افیکٹو لیڈر میں. لوکس آف کنٹرول، بلیو ان کنٹرول آف اون ڈیسٹنی. ایک ہوتا ہے انٹرنل لوکس آف کنٹرول ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول ہوتا ہے. انٹرنل لوکس آف کنٹرول جن میں ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ان چارج آف مائی اون فیتھ اور ڈیسٹنی. میرا اپنی قسمت کا خود مالک ہوں. آئی کین میک مائی اون فیتھ. میں محنت کروں گا تو میں یہ اچیو کروں گا. جو ہوا ہے تو وہ میری کمی ہے، میں پوری کر کے اسٹرگل کر کے اسٹرینتھ آئیڈینٹیفائی کر کے ویکنیسز آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو اوور کم کر کے میں اپنی ایک چیز کو حاصل کروں گا. جو ایکسٹرنل ہوتے ہیں اپنے ہر کام کو، اپنی ہر ناکامی کو، شکست کو، انسکسیس کو وہ کھاتے ڈال دیتے ہیں انوائرمنٹ کے. وہ کہتے ہیں یار یہ حالات ایسے نہیں تھے، یا حالات ایسے بدل گئے، یا مجھے وہاں سے سپورٹ نہیں ملی تو اس وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکا. تو جو افیکٹو لیڈر ہوتا ہے بیسیکلی اس کے انٹرنل لوکس آف کنٹرول ہوتا ہے. وہ بیسیکلی بلیو کرتا ہے کہ آئی کین میک مائی اون ڈیسٹنی. میں جو کروں گا یا جو کر سکتا ہوں وہ میں خود کر سکتا ہوں، میں اپنی قسمت خود بنا سکتا ہوں. یا جو چیز میں نہیں کر سکا وہ بیسیکلی میرے میں شارٹ کمنگز ہیں، ویکنیسز ہے، اس کو اوور کم کرتا ہے. اور وہ بیسیکلی ٹیکنگ ان چارج آف آل افیئرس وہ دیکھتا ہے، وہ ڈومیننس ہوتا ہے اس کی، اور وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز میں کر سکتا ہوں اور یہ میرے میں کیپیبلٹیز ہیں، اور اس کو پتا ہے کہ میں اپنی قسمت خود بناؤں گا، محنت کر کے جو ہے اپنی جو ہے کامیابی حاصل کروں گا. اسٹیبلٹی،
دس از ویری امپورٹنٹ کریکٹرسٹک، ایموشنلی ان کنٹرول، سیکیور اینڈ پازیٹیو. جو اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ بیسیکلی اسٹیبل پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ ایک کنسسٹنٹ ہوتا ہے، پرسسٹنس ہوتی ہے اس میں. تو یہ ان کنڈیشن کے لیے یہ ہے کہ اس میں اسٹیبل پرسنالٹی ہو. اسٹیبل پرسنالٹی کا مطلب ہے کہ اس میں ایموشنل کنٹرول ہوتا ہے، وہ ریئیکٹ نہیں کرے گا، یہ ایک دم سے ٹینس نہیں ہو جائے گا، نروس نہیں ہو جائے گا کہ ڈیفیکلٹ سچویشن میں ایک دم اپنے نروس کو جو ہے کنٹرول نہ کر سکے. تو اچھا جو لیڈر ہوتا ہے اس کو اپنے اوپر ایموشنلی کنٹرول ہوتا ہے، جو فالوور سے انٹریکٹ کرتا ہے تو اپنے ایموشنس کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، اوور ریئیکٹ نہیں کرتا. انٹیگریٹی، دس از دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر کہ فالوورز جب بھی لیڈر کو فالو کریں گے یا اس کی بات مانیں گے یا اس سے انفلوئنس ہوں گے جب سمجھیں گے کہ یہ فیئر آدمی ہے، آنےسٹ آدمی ہے، انٹیگریٹی ہے اس کی، اور یہ ہمیں جو کام کہہ رہا ہے، جو اس کی بات ہے اس میں سچائی ہے، یہ ٹرسٹ وردی آدمی ہے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اپنی بات کو پورا کرنے والا ہے، اپنی جو ہے پرومسز کو آنر کرنے والا ہے، اپنی کمٹمنٹس کو آنر کرنے والا ہے. ایسے لوگوں کی ڈیفینیٹلی لوگ فالوورشپ کرتے ہیں، ان کو لیڈر مانتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں، انفلوئنس. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم محنت کریں گے، ہم موٹیویٹ ہوں گے، کام کریں گے تو یہ ہمیں بریچ نہیں کرے گا، یہ ٹرسٹ وردی آدمی ہے، بیٹرے نہیں کرے گا. تو جن لوگوں کی، جن لیڈرز کی انٹیگریٹی، ایتھیکل یا آنیسٹی کمپرومائز ہوتی ہے وہ افیکٹو لیڈر نہیں رہتے. انٹیلیجنس، دا نیکسٹ فیکٹر از انٹیلیجنس. ڈیفینیٹلی وہ ابو ایوریج انڈیویجول سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، مور ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ان میں مور جو ہے انالیٹیکل انٹلیکچوئل ایبلٹیز ہوتی ہیں. جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایجوکیٹڈ جو ہوتے ہیں انڈیویجولز ہوتے ہیں they are more successful leaders usually. Basically they are more educated, they have more intellectual abilities. انہوں نے اپنی انٹلیکچوئل ایبلٹیز ڈیولپ کی ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے ان کی انٹیلیجنس ہوتی ہے. they can analyze the situation, they can critically evaluate the situation اور اس کی بیسس پہ ڈیسیجن لیتے ہیں. تو جو ایوریج انڈیویجول سے ان کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے افیکٹو لیڈر کی وہ زیادہ ہوتی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس میں ایک امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے، آج کل جو لیڈرشپ کی جتنی ریسرچ ہو رہی ہے ان میں ایک امپورٹنٹ کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کو دیکھا جائے کہ لیڈر جو ہوتا ہے اس میں ایک جو ون آف دی جو امپورٹنٹ جو اس کی کریکٹرسٹکس ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس ہوتا ہے. اب ایموشنل جیسے انٹیلیجنس کوٹینٹ ہے اسی طرح ایموشنل کوٹینٹ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میئر کیا جاتا ہے کہ کون بندہ کتنا ایموشنل ہے، کتنے ڈیفیکلٹ یا ٹف کا ٹائم میں وہ کتنی اسٹیبلٹی دکھاتا ہے، ایموشنل اسٹیبلٹی دکھاتا ہے. اگین وہ پرسنالٹی اس کی اسٹیبل ہوتی ہے، ایموشنلی اسٹیبل ہوتا ہے. تو اچھے لیڈر کے لیے یہ کہ اس میں جو یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس زیادہ ہو. اب ایموشنل انٹیلیجنس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں، آئٹمس ہیں. ان میں سیلف اویئرنیس ہے. سیلف اویئرنیس ہوتا ہے کہ اس کو اپنے بارے میں پتہ ہوتا ہے، اپنی خوبیوں خامیوں کے بارے میں، اسٹرینتھ ویکنیسز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. وہ سوشل اویئرنیس ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے لوگوں سے کیسے ملنا ہے، کیا اس کو وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے. کتنا موٹیویٹڈ ہے وہ، جتنا موٹیویٹڈ ہائیلی موٹیویٹڈ ہوگا، سیلف موٹیویٹڈ ہوگا تو وہ اس میں اتنی ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے، امپیتھی، کہ وہ دوسروں کو جو ہے اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ رکھ کے سوچتا ہے کہ یہ سچویشن ہے، یہ اگر کسی کو چیزیں کسی کے ساتھ ہوا ہے تو میں اگر اس جگہ ہوں تو کیا ہوگا. تو اس کی سینسٹیوٹی ہوتی ہے، فیلنگز جو ہوتی ہیں اس کی لوگوں کے بارے میں جو ہوتی ہیں وہ ان کی کنسیڈر کرتا ہے، ان کی فیلنگز کو ویلیو کرتا ہے، ان کی فیلنگز کو، ان کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے فالوورز کے بارے میں سوچتا ہے. دے ورک فار دی ریلیشن شپ مینجمنٹ. تو جتنی اچھی ریلیشن شپ مینجمنٹ، کیونکہ لیڈر کا کام ہے ریلیشن شپ مینیج کرنا ہے ود ان دی آرگنائزیشن، اپنے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، اپنے فالوورس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. اگر ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن پہ تو اس کو آؤٹ سائڈ جو ہے آرگنائزیشن اسٹیک ہولڈرس ہیں ان سے انٹریکٹ کرنا ہے. تو لابنگ کرنی ہے، پی آر کرنی ہے، پبلک ریلیشن. تو یہ جو ہے اس کے لیے ریلیشن شپ مینجمنٹ اسکلز ہونے چاہیے. تو جتنے ہوں گے اس میں ایموشنل انٹیلیجنس اچھا ہوگا، سیلف مینجمنٹ ہوں گے، وہ اپنی چیزیں جو ہیں مینیج کریں گے، سیلف مینجمنٹ ہوں گے، سیلف آرگنائزڈ ہوں گے اور ڈس آرگنائز نہیں ہوں گے. تو ایموشنل انٹیلیجنس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر آف دی افیکٹو لیڈر. فلیکسیبلٹی، چینج ایڈجسٹ ٹو چینجز. ایک یہ کہ یہ ریجڈ پرسنالٹی نہیں ہوتے، سکسیزفل لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ ریجڈ پرسنالٹی نہیں ہوتے، بٹ بیسڈ آن دی کنڈیشن، سچویشن، سرکمسٹانسز، فالوورس کو دیکھتے ہوئے اپنے بیہیویئر، اپنے سٹائلز کو چینج کرتے ہیں. یا کچھ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں چینجز ہیں ان کو
اوور سی کرتے ہیں، فور سی کرتے ہیں اور ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں، چینج کو اڈاپٹ کرتے ہیں. وہ ایڈجسٹ، اور جو اگر چینج ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی، نئے حالات میں جلدی سے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہی کامیاب انسان ہے اور وہی کامیاب لیڈر ہے جو جلدی سے حالات کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے. اڈاپٹیبلٹی اس میں زیادہ ہوتی ہے سکسیسفل لیڈر میں. سینسٹیوٹی، انڈرسٹینڈ گروپ ممبرس، کمیونیکیٹ ویل، پیپل سینٹرڈ. یہ جو ڈائمینشن ہے بیسیکلی یہ ہے کہ یہ لوگوں کے بارے میں سینسٹیو ہونا، کمپیشنیٹ ہونا، لوگوں کے بارے میں سوچنا، فالوورز کے بارے میں، گروپ ممبرز کی نیڈز کا سوچنا، ان کی پرابلمز کو دیکھنا، ان کی جو ہے موٹیویشنز یا موٹیوز کو دیکھنا، یہ اس کا کام ہوتا ہے. جو جتنا سینسٹیو ہوگا وہ خیال رکھے گا دوسروں کی فیلنگز کا، ان کی جو پرابلمز کا خیال رکھے گا، وہ اپنے اچھے انداز میں اس سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. اسی طرح وہ پیپل سینٹرڈ ہوگا، پیپل سینٹرڈ کے وہ لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچے گا. اب اس میں دو ڈائمینشن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. ایک ہے ٹاسک سینٹرڈ. ٹاسک سینٹرڈ ایک طرف ایکسٹریم اور پیپل سینٹرڈ ایک طرف ہیں. تو جو پیپل سینٹرڈ ہوگا، سینسٹیو ہوگا، وہ پیپل سینٹرڈ کی طرف ہوگا. تو اور جو ٹاسک سینٹرڈ ہے وہ جو ہیں بیسیکلی وہ ٹاسک کے بارے میں زیادہ سوچے گا اور جو پیپل کے بارے میں، اپنے فالوورز کے بارے میں کم سوچے گا. تو یہ جو ڈائمینشن ہے بیسیکلی اس میں انڈیویجول لائے کرتا ہے، لیڈر لائے کرتا ہے. جو ٹاسک اورینٹڈ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹاسک اچیو کرنا ہے کسی صورت میں بھی، ان کو انڈیویجول سے کنسرن نہیں ہوتا، فالوورز کی پرابلم سے نہیں کم کنسرن ہوتا، وہ ان کی فیلنگ یا ان کی پرابلمس کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. وہ کہتے ہیں بس یہ ٹاسک کمپلیٹ ہونا چاہیے. تو ایک یہ ایکسٹریم ہے. دوسری جو کوانٹم کی ایکسٹریم ہے وہ پیپل اورینٹڈ. پیپل اورینٹڈ جو جتنا ہوگا وہ یہ ہوگا ٹاسک ٹھیک ہے، ٹاسک بھی پرفارم کرنا ہے، بٹ پیپل آر آلسو امپورٹنٹ. دے آر ایسڈ بیسیکلی. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی موٹیوز اینڈ نیڈس اینڈ پرابلمس آف دی پیپل. تو وہ پیپل کے بارے میں وہ سمپیتھی ہوگی اس کی، اپنے فالوورز کے بارے میں ان کی پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرے گا. تو وہ جو انڈیویجل اس طرف ہوگا وہ اتنا ہی پیپل اورینٹڈ ہوگا. تو جو سکسیسفل لیڈر ہے اس کو پیپل اورینٹڈ بھی ہونا چاہیے، بٹ ناٹ ایٹ دی سیک آف ٹاسک اورینٹڈ. یہ نہیں کہ وہ اتنا پیپل اورینٹڈ ہو جائے کہ وہ ٹاسک کو کمپرومائز کریں، کہ لوگ ٹاسک نہیں پرفارم کریں تو کوئی بات نہیں جی، ریلیشن شپ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، لیڈر کے لیے نہیں جی، خیال رکھیں. ٹاسک کمپرومائز نہ ہو، بٹ پیپل سینٹرڈ ہونا ایک اچھی کوالٹی ہے افیکٹو لیڈر کی. Dear students, now we discuss the achievement motivation theory. میکلélینڈ نے یہ mid 90s میں ایک تھیوری دی تھی، achievement motivation theory تھی. that basically define the successful leader یا effective leader کون ہوتا ہے، کیا need for achievements ہیں اس میں، یا کیا needs ہیں جو انڈیویجول کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ پرفارم کریں. تو یہ تھیوری بیسیکلی کہتی ہے کہ attempts to explain and predict behavior and performance based on person need for achievement, power and affiliation. He basically categorized the individual needs in three categories: need for achievement, need for power and need for affiliation. need for achievement یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اچیو کرنا لائف میں. need for power ہے کہ وہ پاور گین کرنا چاہتا ہے. need for affiliation ہے کہ وہ لوگوں سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے لوگ مجھ سے محبت کریں، مجھے لائک کریں. تو اب دیکھتے ہیں واٹ آر دی کریکٹرسٹکس آف ایچ نیڈ. تو دیر آر بیسیکلی دا تھیسز اور دی آرگومنٹ آف دس تھیوری از دیٹ دیر آر بیسیکلی تھری نیڈس: نیڈ فار اچیومنٹ، نیڈ فار پاور اینڈ نیڈ فار ایفیلیشن. جو انسان کو، جو انڈیویجول کو موٹیویٹ کرتے ہیں یا ڈرائیو کرتے ہیں اور اس کی جو ہے پرفارمنس کو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ وہ کس قسم کی پرفارمنس اس کی ہوگی اور کتنا وہ سکسیسفل ہوگا. نیڈ فار اچیومنٹ میں ہے انٹرنل لوکس آف کنٹرول. یہ جو ہوتی ہیں جن میں نیڈ فار اچیومنٹ زیادہ ہوتی ہے، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، ان میں ایک انٹرنل لوکس آف کنٹرول ہوتا ہے، جیسے ڈسکس کر چکے ہیں ہم، کہ وہ کہتے ہیں آئی کین میک مائی اون ڈیسٹنی، میں اپنی فیتھ کو بنا سکتا ہوں. تو وہ اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جو مل گیا حالات میں، جو ہوگا دیکھی جائے گی، یا جو نصیب میں ہوگا مل جائے گا. وہ اس طرح کے نہیں، وہ محنت کرتے ہیں. ان کو ہوتا ہے کہ جو میں محنت کروں گا وہ میں پاؤں گا. جو اگر میں نے محنت کی تو میں اپنا آبجیکٹیوز اچیو کروں گا، اور میں خود محنت کر کے آگے جا سکتا ہوں، کامیاب ہو سکتا ہوں، پیسہ بنا سکتا ہوں، کریئر میں گروتھ کر سکتا ہوں. ان میں سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے. سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے ان کو اپنی کوالٹیز پہ اور اپنے جو اسٹرینتھس ہیں ان پہ بلیو ہوتا ہے ان کو. ایک چیز ہوتی ہے یس آئی کین، ان کو ہوتا ہے کہ وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اپنی اسٹرینتھس پہ، اپنی ایبلٹیز پہ، کہ آئی کین ڈو دس ورک. ہائی انرجی ہوتے ہیں، محنت سے کام کرتے ہیں، ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، لانگ ورکنگ آورز میں بھی کام کرتے ہیں،
اور گول اورینٹڈ ہوتے ہیں, آبجیکٹو سیٹ کرتے ہیں اور فوکسڈ ہوتے ہیں. وہ یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ میں لائف میں یہ اچیو کرنا ہے, میں اس جو کریئر ہے پروفیشنل اس میں ادھر تک پہنچنا ہے, تو اس کے لیے ساری اپنی ایفرٹس لگاتے ہیں کہ وہاں تک پہنچیں. گول اورینٹڈ ہوتے ہیں اور گول ریئلسٹک سیٹ کرتے ہیں کہ یہ اچیویبل بھی ہوں اور چیلنجنگ ہو, بٹ آن دی سیم سائڈ. ماڈریٹ رسک ٹیکر ہوتے ہیں, بہت زیادہ رسک نہیں لیتے کیونکہ وہ فوکس کرتے ہیں کہ جو میرا آبجیکٹو سیٹ ہے, گول سیٹ ہے, اس کو میں نے اچیو کرنا ہے اور سکسیس لینی ہے. یہ نہیں کہ رسک لوں اور کامیاب, کیونکہ ہائر رسک ہائر سکسیس, اور اسی طرح فیلئر بھی اسی طرح ہے. جو جتنا رسک لے گا اس میں چانسز ہے, پروبیبلٹی ہے فیل ہونے کی بھی اور سکسیس ہونے کی بھی. تو وہ یہ نہیں رسک لیتے زیادہ کہ تاکہ فیل نہ ہو جائیں, تو وہ چاہتے ہیں اپنے گول کو اچیو کریں, تو اس کے لیے وہ ماڈریٹ رسک لینا پسند کرتے ہیں. کمپیٹیٹو ہوتے ہیں, کمپیٹیٹو انوائرمنٹ میں وہ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں کیونکہ سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے, گول اورینٹڈ ہوتے ہیں, فوکس ہوتے ہیں ٹوورڈز دیئر کیریئر گول. تو وہ اس طرح جو ہے یہ نیڈ فار اچیومنٹ کی کریکٹرسٹکس ہیں. اچھا, نیڈ فار ایفیلیشن کیا ہے؟ سیکنڈ نیڈ از نیڈ فار ایفیلیشن. اس میں ہے اسٹرانگ پرسنل ریلیشن شپ. ان کے لیے جو میٹر کرتا ہے وہ کرتا ہے کہ پرسنل ریلیشن شپ میرا کیا ہے, لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں, یا میرا لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق ہو. وہ لوگوں کے بارے میں بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں, لوگوں کی فیلنگز کا خیال رکھتے ہیں. لو دیٹ پیپل لائک اور لو ہم, ان کو یہ فیلنگز خوش کرتی ہے, وہ خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ یار لوگ مجھے پسند کرتے ہیں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو ان کے لیے یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ لوگ انہیں پسند کریں, انہیں چاہیں, انہیں پریز کریں. پریفر ہیلپنگ پروفیشنز, یہ بیسیکلی جو ہوتے ہیں یہ لوگوں کو مدد کرتے ہیں, ان کو پروفیشنز میں ان کی جو ہے ورک میں ان کی اسسٹنس کرتے ہیں, ان کی سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں, ان کے لوگوں کے پرسنل یا کوئی پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے میں مدد کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہیلپنگ پیپل ہوتے ہیں. کنسرن اباؤٹ واٹ پیپل تھنک آف دیم, ان کو زیادہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے, اگر میں نے یہ ایسے بہیو کیا تو لوگ میرے سے ناراض نہ ہو جائیں, لوگ میرے بارے میں ایسے سوچتے ہیں, ایسے نہ سوچنا شروع کر دیں. تو ان کے لیے جو یہ فیلنگز ہوتی ہیں کہ لوگ مجھے پسند کریں, تو وہ اس وجہ سے بہت سی چیزیں کمپرومائز کر جاتے ہیں صرف لوگوں کی جو ہے خوشی کے لیے, یا اس وجہ سے کہ لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. یوزلی ہیو لو نیڈ آف فار پاور. تو جن میں ایفیلیشن ہوتی ہے وہ پھر ڈیفینیٹلی یہ کنٹراڈکٹری ہے. جس میں ایفیلیشن کی نیڈ ہوگی کہ پیپل لائک کریں, وہ پھر پاور ایکسرسائز نہیں کرے گا. تو یوزلی جو ہے وہ پاور نیڈ ان میں کم ہوتی ہے. تو وہ جتنا ایفیلیشن کی طرف جائیں گے اتنا وہ مینس پاور اپنی ایکسرسائز کم کریں گے, کیونکہ پاور ایکسرسائز کریں گے مینس اتھارٹی ایکسرسائز کریں گے, تو دیر از اے پرابیبلٹی کہ وہ اپنی لائکنگ ہے جو ان کی کم ہو جائے اور پیپل کے جو ہیں ریلیٹڈ کنسرنز ہیں وہ فیل نہ کریں. تو اس وجہ سے جن میں یہ نیڈ ہوتی ہے نیڈ فار ایفیلیشن, ان میں نیڈ فار پاور یوزلی کم ہوتی ہے. ریلیکٹنٹ ٹو ایکسیپٹ لیڈرشپ پوزیشنز, یہ بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں لیڈرشپ پوزیشن پہ نارملی جو ہوتے ہیں آنا نہیں پسند کرتے. وجہ یہ کہ وہ چاہتے ہیں ہمارے تعلقات نہ کسی سے خراب ہوں, کیونکہ لیڈرشپ پوزیشن پہ تو ہمیں جو ہے آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کے لیے کام کرنا ہوگا, مجھے ٹاسک ہیں جو ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کرنا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی کہ میرے ریلیشن شپ اچھے ہیں, ہر ایک سے اچھے سمجھتے ہیں. اگر میں اس پوزیشن پہ آ گیا تو کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, کچھ لوگوں کو میں فیور نہیں کر سکوں گا بیکاز آف سم ریزن, یا کسی کے کام نہیں آ سکوں گا, یا کسی کو میں کام لینے کے لیے اگر پاور یوز کروں گا کہ کام کرے, اگر کوئی کام نہیں کر رہا تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. تو اس وجہ سے وہ لیڈرشپ پوزیشن میں نارملی ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ ان پوزیشن کو ایکسیپٹ کریں. The third factor is need for power. This is very important need کہ انسان کی جو ہے وہ ایک نیڈ ہوتی ہے کہ وہ پاور اتھارٹی لے. یہ ایک انڈیویجول نیڈ ہے کہ وہ ایک پوزیشن چاہتا ہے کہ میں ایک پاور میں لوں, میں اتھارٹی ہو میرے پاس, لوگ میری بات مانیں, میرے پاس ایک فارمل اتھارٹی ہو جو میں کسی کو لوگوں کو ڈکٹیٹ کر سکوں, لوگوں کو سپروائز کر سکوں, اسی طرح ان کی نیڈز کو پوری کر سکوں. میرے پاس ایک ریسورسز ہونے چاہیے, پوزیشن ہونی چاہیے. ڈومیننٹ ٹریٹس ہوتے ہیں, جن میں یہ ڈومیننٹ ٹریٹس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ان میں نیڈ فار پاور زیادہ ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں انچارج بنے, وہ لوگوں کو لیڈ کریں, لوگوں پہ حاوی ہوں, لوگوں کو کمانڈ کریں, لوگوں کو ڈکٹیٹ کریں, لوگوں کو لیڈ کریں. تو وہ ان میں ڈومیننٹ ٹریٹس زیادہ ہوتی ہے. وانٹ مور کنٹرول اینڈ پاور, جن میں نیڈ فار پاور ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں ہر چیز کا کنٹرول ان کے پاس ہو, وہ زیادہ کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں. یہ کمپٹیشن کو انجوائے کرتے ہیں. کنفرنٹ اینڈ کمپیٹ ادرس, یہ بیسیکلی رسک ٹیکر بھی ہوتے ہیں, اور یہ بیسیکلی جو ہیں کنفرنٹ کرتے ہیں
اور کمپیٹ کرتے ہیں. اب کنفرنٹ اینڈ کمپیٹ سے یو کین انڈرسٹینڈ دس لائک جیسے پریویس ہم دیکھیں یا ابھی بھی دیکھیں, جو اس کے پاس طاقت ہے یا جو طاقت حاصل کرنا چاہے, جو اور پاور ایکومولیٹ کرنا چاہے, پاور لینا چاہے, وہ یہ کرتا ہے کہ دوسروں سے جنگ بھی کرے گا, دوسروں کو کنفرنٹ کرے گا, مقابلہ کرے گا, تاکہ اس پہ بھی حاوی اور زیادہ سے زیادہ اس کی پاورز ہوں, زیادہ ایریے پہ اس کا جو ہے رول ہو. تو یہ چیزیں ہیں جو کنفرنٹ کرواتی ہیں اسے لوگوں سے اور دوسروں سے, تاکہ اس کی جو پاور اسفیئر ہے وہ بڑھے. پیپل ود ہائی نیڈ آف پاور ٹینڈ ٹو ہیو لو نیڈ آف فار ایفیلیشن. اگین اپوزٹ ریلیشن شپ ہے, کانٹرڈکٹری ہے. جس میں پاور کی نیڈ ہوگی وہ پھر دے آر لیس کنسرن ود دی پیپل, تو ان میں نیڈ فار ایفیلیشن جو ہوگی وہ کم ہوگی. وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی جو ہے لوگ انہیں زیادہ پسند کریں, کیونکہ پاور ایسی گیم ہے, اس میں آپ یہ کہ ہر ایک کو خوش نہیں رکھ سکتے. آپ نے اپنی پاور کو ایکسرسائز کرنے کے لیے, اپنی اتھارٹی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, ایکسرسائز کرنے کے لیے کسی کو جو ہے ٹف ڈیسیجن بھی لینے ہوتے ہیں, کسی کے لیے ہارڈ ڈیسیجنس بھی لینے ہوتے ہیں, کسی کو فائر بھی کرنا پڑتا ہے آرگنائزیشن سے, کسی کو پنشمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے, اور ریوارڈ بھی اسی طرح دینا پڑتا ہے. تو دے آر مور کنسرن ود دی پاور. تو پاور ہوگی تو ڈیفینیٹلی ان میں ایفیلیشن جو ہے, نیڈ فار ایفیلیشن کم ہوگی, تو زیادہ ان کا فوکس ہوگا کہ پاور گین کرے. یوزلی دے انوالو ان پاور پالیٹکس ٹو گیٹ کنٹرول اینڈ اتھارٹی. یہ وہ لوگ ہیں جو پاور پالیٹکس میں انوالو ہوتے ہیں, لابنگ کرتے ہیں, گروپنگ بناتے ہیں, اور آرگنائزیشن کے اندر جو پالیٹکس ہو رہی ہے ان میں انوالو ہوتے ہیں. تو بیسیکلی وہ چاہتے ہیں کہ نیٹ ورکس بناتے ہیں تاکہ وہ کسی آرگنائزیشن کے اندر ٹاپ پوزیشن پہ جا کے بیٹھیں اور کام کریں, اور ان کے پاس اتھارٹی ہو اس پوزیشن کی وجہ سے, اور ان کے پاس ریسورسز ہو, ان کے پاس پاور ہو. تو اس کی وجہ سے وہ پاور پالیٹکس میں انوالو ہوتے ہیں, لابنگ کرتے ہیں تاکہ وہ ہائیسٹ پوزیشن آرگنائزیشن میں اچیو کریں یا موسٹ پاورفل پوزیشن اچیو کریں. لیڈر موٹو پروفائل, یہ کیا کہتے ہیں جی؟ لیڈر موٹو پروفائل جو ہے اس میں تھیوری اٹیمپٹس ٹو ایکسپلین اینڈ پریڈکٹ لیڈرشپ سکسیس بیسڈ آن پرسن نیڈ فار اچیومنٹ, پاور اینڈ ایفیلیشن موٹو پروفائل. یہ جو تھیوری ہے بیسیکلی اٹیمپٹ کرتی ہے کہ لیڈر کتنا سکسیسفل ہوگا بیسڈ آن اے پرسن نیڈ فار اچیومنٹ. دیکھتے ہیں کہ ایک گریڈ ہے, اس پہ دیکھتے ہیں کہ نیڈ فار اچیومنٹ کس کی کتنی ہے, نیڈ فار پاور کتنی ہے, یا ایفیلیٹو جو ہے نیڈ فار ایفیلیشن کتنی ہے. بیسڈ آن دس کمبینیشن اٹ از آئیڈینٹیفائڈ کہ لیڈر کتنا سکسیسفل ہوگا یا فیوچر میں کتنا سکسیسفل ہو سکتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ فائنڈنگ کہ افیکٹو لیڈر ٹینڈ ٹو ہیو اے ہائی نیڈ فار پاور, a moderate need for achievement and a lesser need for affiliation. So it's a very interesting fact, اور مے بی آپ لوگوں کے لیے بڑا یہ اسٹرینج ہو یہ کہ جو ان کے پاس نیڈ فار پاور زیادہ ہوتی ہے, جن کی نیڈ فار پاور زیادہ ہوتی ہے, دے آر بیسیکلی اے مور سکسیسفل لیڈر ایز کمپیئر ٹو ان کے پاس نیڈ فار اچیومنٹ ماڈریٹ ہوتی ہے اور لیسر نیڈ فار ایفیلیشن ہوتی ہے. تو ان کو زیادہ جو ہوتی ہے پاور. تو یہ جو ہے بیسیکلی جو نیڈ فار پاور والے لوگ ہوتے ہیں, جن کی یہ موٹیو زیادہ ہوتا ہے کہ ان وہ پاور اکٹھی کریں, وہ بیسیکلی سکسیسفل لیڈر ہوتے ہیں. بٹ اٹس امپورٹنٹ کہ وہ جو پاور ہوتی ہے بیسیکلی سوشلائز پاور ہوتی ہے, ناٹ دی پرسنل پاور. اب پرسنل پاورز کے لیے کچھ لوگ ہیں, ہم نے دیکھا ہوگا اپنے پولیٹیکل اس میں دیکھیں, لیڈرشپ میں بھی دیکھیں, ڈکٹیٹر جو ہمارے آئے ہیں انہوں نے اپنی پاور جو ہے اس کے پرسنل اس کو اپنے آپ کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے, پرسنل فائدہ اٹھانے کے لیے وہ پاور گین کی. تو مینز وہ اتنے افیکٹو نہیں. تو یہ جو ہیں ان آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ یا کسی اور کانٹیکس میں بھی افیکٹو لیڈر وہ ہے کہ فلفل کرے بڑے پرپس کو, کسی سوسائٹی کے لیے, کسی فالوورز کو فائدہ ہو, آرگنائزیشن کو فائدہ. تو اس کے لیے جو اس کی وہ نیڈ فار پاور ہوتی ہے بیسیکلی وہ سوشلائزڈ ہوتی ہے, آرگنائزیشن کے لیے وہ چاہتا ہے کہ کام کرے, آرگنائزیشن کے شیئرڈ ویژن انٹرسٹ کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے انڈیویجول کو, نہ کہ اپنے پرسنل فائدے کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ اور انفلوئنس کرے گا. سو ویری امپورٹنٹ کہ جن لوگوں میں نیڈ فار پاور ہوتی ہے وہ زیادہ سکسیسفل ہوتے ہیں. تو اس کو میکلے لینڈ نے انسٹیٹیوشنل مینیجرز کہا ہے کہ جن میں یہ نیڈ زیادہ ہوتی ہے وہ انسٹیٹیوشن کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کے پاس وہ پاور لیتے ہیں اور اس پاور کے ذریعے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ریوارڈ کرتے ہیں, پنش کرتے ہیں تاکہ ان سے کام لیں, اور وہ بیسیکلی دے موٹیویٹ پیپل, انفلوئنس پیپل
اور تاکہ وہ آرگنائزیشن کے لیے کام کریں اور آرگنائزیشن کو سکسیس ملے یا پروفٹ ملے. تو جو نیڈ فار پاور والے ہیں جن میں زیادہ ہوتی ہے وہ افیکٹو لیڈر ہیں. دیز نیڈس ویری فرام لیڈر ٹو لیڈر. اب یہ جو ہے نیڈ جو ہے ویری کرتی ہے لیڈر ٹو لیڈر. کل لیڈر ہوتے ہیں ان کا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ مور ایفیلیٹو وہ پسند ان کی نیڈ زیادہ ہوتی ہے. وہ پھر یہ ہوتے ہیں کہ تھوڑا ڈیموکریٹک اور تھوڑا اپنے ریلیشن شپ رکھنا چاہیں گے لوگوں سے کہ لوگ مجھے پسند کریں, فالوور شپ میری زیادہ ہو, مجھے لوگ لائک کریں. اسی طرح کچھ لوگ ہوں گے نیڈ فار اچیومنٹ ہوگی جو چاہیں گے کہ میں خود سارے کام کروں, میں اپنی جو ہے اچیومنٹ کروں, میری اپنی پروفیشنل یا پرسنل گروتھ ہو, تو وہ اس کے لیے زیادہ ایفرٹ کریں گے. لوگوں کو مینز ان کے ریسورسز ان کی کیپیبلٹیز کو یوز کریں گے کہ الٹیمیٹلی ان کو جو ہے نا اس کا جو ہے بینیفٹ ملے, اس کی جو ان کی اچیومنٹس کا, انڈیویجول کی پرفارمنس کا, اور اسی طرح جو کریڈٹ ہے وہ لے کے جائیں. تو نیڈ فار پاور والے یہ ہے کہ وہ اپنی پاور یوز کرتے ہیں فار دی انٹرسٹ آف دی آرگنائزیشن. تو وہ مینیجرز جو ہیں جو نیڈ فار پاور ہوں وہ زیادہ جو ہیں ان کے جو آرگنائزیشن کی ان کی سکسیس زیادہ ہوتی ہے یا وہ زیادہ افیکٹو لیڈر ہیں. تو لیڈر ڈیپینڈ کرتے ہیں, کچھ لوگ نیڈ فار ایفیلیشن کچھ کی زیادہ ہوتی ہے, یہ کچھ کی نیڈ فار اچیومنٹ زیادہ ہوتی ہے, کچھ کی نیڈ فار پاور ہوتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے یہ انسان انڈیویجول کی پرسنالٹی کی, لیڈر کی پرسنالٹی کی کہ وہ کس قسم کا ہے. بٹ دا موسٹ افیکٹو لیڈر از ہیونگ اے مور نیڈ فار پاور اینڈ ماڈریٹ نیڈ فار اچیومنٹ اینڈ لیسر نیڈ فار ایفیلیشن. اب نیڈ فار پاور کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ کون سی نیڈ ہے پاور کی. ایک پاور از اے ویری پولیٹیسائز اور ملائن ورڈ. اس کو بڑا ہی اس سے یوز کیا گیا ہے کہ اس کو ایز اے نیگیٹو دیکھا جاتا ہے, یار پاور گین کر رہا ہے پاور کے چکر میں, بٹ اٹس ناٹ نیگیٹو ان اے سینس. اگر اس کو آرگنائزیشن یا بڑے آبجیکٹیوز کے لیے جو ہے اس کو فوکس کیا جائے, اس کو حاصل کیا جائے ٹو اچیو اے لارجر انٹرسٹ اور آبجیکٹو, تو یہ بہت فائدہ مند ہے. تو وانٹ ٹو بی ان چارج, نیڈ فار پاور کا مطلب ان کے ڈومیننس کریکٹر ہوتا ہے, اتھارٹی لینا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے جو لیڈ کریں لوگوں کو. سیلف کانفیڈنٹ ہوتے ہیں جن میں نیڈ فار پاور ہوتی ہے, ہائی انرجی ہوتے ہیں, ان میں پیشن ہوتا ہے, ان میں کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, ایمبیشن ہوتا ہے, ان میں ایمبیشیس ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ٹف ٹارگیٹ چیلنجنگ ٹاسک یا گول سیٹ کریں اور ان کو اچیو کریں. وہ پیپل کے بارے میں لیس کنسرنڈ ہوتے ہیں. تو اگین آئی ٹولڈ یو دیٹ مچ ملائن ورڈ کہ اس کو بڑا ہی غلط وہ نیگیٹو پرسیپشن ہے پاور کے بارے میں. مگر پاور اچھے انداز میں یوز کی جائے فار لارجر انٹرسٹ اور آبجیکٹو یوز کی جائے تو وہ سوسائٹی کے لیے بھی فائدہ ہے, فالوورز کے بھی لیے فائدہ ہے. کیونکہ آپ کو روٹینز یا ڈسپلن یا امپلائز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس پاور ہوگی تو لوگ آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اتھارٹی ہے, فالوور سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو اچھے کام پہ ریوارڈ کر سکتے ہیں یا برے کام سے جب کریں گے تو پنش کر سکتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کے اندر ایک فیئر ہوگا اور پنشمنٹ اور ریوارڈ کا, جس کی وجہ سے وہ اپنا کام اچھے انداز میں کریں گے. تو پاور ہونا ایک فالوور شپ کو اچھے طریقے سے انفلوئنس کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. وداؤٹ پاور میں بھی وہ آپ کو فالوورز جو ہیں آپ کو انفلوئنس نہ ہو, کیونکہ انسان کی بھی نیڈس ہوتی ہیں, ان کی وہ بھی موٹیویشنز ہوتی ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں, اگلے کا میں کام کر رہا ہوں تو مجھے کوئی فائدہ بھی یہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا, یا یہ میرے کس کام آ سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی جنرل سائیکی بھی ہے. تو جو لیڈر جس کے پاس کچھ دینے کے لیے ہو اور کچھ پنش کرنے کے لیے, تو لوگ اس کی بات زیادہ سنیں گے, اس کی بات زیادہ مانیں گے بھی, اس کو زیادہ فالو بھی کریں گے. Power is the fuel of accomplishment. Leadership is equal to power. Socialized power used for good of oneself, the group and the organization. Again, not the personal power. Need for power کا مطلب ہے personal power نہیں, اپنے فائدے کے لیے نہیں, for the betterment of the organization, ایک گروپ کے فائدے کے لیے اور ایک اپنے فائدے کے لیے. Means فالوورز کا بھی فائدہ ہو, گروپ کا بھی فائدہ, آرگنائزیشن کا اور اپنا بھی. تو اس کو جو ہے سوشلائز پاور ہوتے ہیں. جس میں سوشلائز پاور زیادہ ہوگی, یہ نیڈ فار سوشلائز پاور زیادہ ہوگی, وہ افیکٹو لیڈر ہوگا. بٹ آن دی ادر ہینڈ پرسنلائز پاور ہوتی ہے یوز فار سیلفش ریزن اینڈ کانٹریری ٹو گڈ آف دی گروپ اینڈ آرگنائزیشن. پرسنل پاور یہ ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے خود غرض ہو جانا, سیلفش ہو جانا, یار میرا فائدہ ہو جائے, باقیوں کا فائدہ ہوتا ہے نہ ہو, آرگنائزیشن کو کچھ ملتا ہے یا میرے جو فالوورز ہیں ان کو کچھ ملتا ہے یا نہیں, وہ الگ ہے. میں ان کو یوز کرتے ہوئے ان کو جو ہے میں اپنا فائدہ اٹھا لوں.
تو ایسے جو لیڈر ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی لانگ ٹرم میں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بیٹر کیا، پرومس کمٹ نہیں کیے، انہوں نے اپنے فائدے کے لیے ہمیں یوز کیا، تو ڈیفینیٹلی وہ افیکٹو لیڈر نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا اپنا تو فائدہ ہو جاتا ہے مگر لارجر انٹرسٹ آرگنائزیشن یا ملک کو وہ جو ہیں وہ نقصان پہنچا جاتے ہیں. جیسے تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ڈکٹیٹرز دیکھے ہوں گے جو مڈل ایسٹ میں دیکھیں، اب مصر کی دیکھیں، شام کی اگزامپل دیکھیں، اور بہت سی جگہ پہ. تو جب یہ پرسنل پاور اپنے لیے لوگوں کو یوز کیا یہ تو الٹیمیٹلی جو ہے کنٹری کا یا ملک کا بہت سخت نقصان ہوا. اور اب دیکھیں ان کے حالات کیا ہیں، کیونکہ انہوں نے ملک سے زیادہ اپنے بارے میں زیادہ سوچا ہے. تو اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو کسی بھی کیپیسٹی میں کام کر رہا ہے. اگر کسی ملک کا لیڈر ہے یا کسی آرگنائزیشن کا لیڈر ہے تو وہ جو بھی دیکھے پاور، اس کو نیڈ فار پاور ہے اس کو یوز کرے، سوشلائز پاور، کہ آرگنائزیشن کا فائدہ ہو، گروپ کا فائدہ ہو، میرے سب آرڈینیٹس فالوورس کا فائدہ ہو، میری عوام کا فائدہ ہو. تو وہ یہ ہے کہ وہ لیڈر ایک کامیاب لیڈر ہے، وہ ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہے، آرگنائزیشن کے لیے بھی ہے. مگر جو پرسنلائز پاور اپنے پرسنل گین یا سیلفش ہو کے سوچے گا، اپنے لیے کرے گا، وہ فار شارٹ ٹائم تو یوز کر لے گا اپنے فالوورس کو، مگر ان لانگ ٹائم وہ ایک انسکسیسفل لیڈر ہوگا. اور یہ ہے کہ وہ نقصان الٹا پہنچاتا ہے اپنے عوام کو بھی یا اپنی آرگنائزیشن کو بھی. سو سوشلائز پاور از اے پازیٹیو ٹرم دیٹ از نیڈیڈ فار دی effective leader. Now, dear students, we discuss briefly the theory X and theory Y. I think you are aware of these theories, theory X and theory Y. These are the perception of looking towards the followers. یہ ایک انداز ہے دیکھنے کا تھیوری کہ آپ کے فالوورز کیسے ہیں. تھیوری ایکس کہتی ہے پیپل آر لیزی. میں جو لوگ ہیں وہ کام کرنا نہیں چاہتے، دے آر لیتھارجک، ڈس لائک ورک، ان کو کام کی ضرورت نہیں ہے یا کام کرنا نہیں پسند کرتے خوشی سے. جب تک ان کو آپ مانیٹر نہ کریں، کنٹرول نہ کریں، وہ کام نہیں کریں گے. وہ کام کرنا نہیں پسند کرتے، وہ سیل پسند ہے، ریلیکس رہنا پسند کرتے ہیں. ڈو ایز لٹل ایز پاسبل، وہ کم سے کم کام کرنا چاہیں گے. وہ کہیں گے جو کام مل گیا وہ کر لو، باقی ضرورت نہیں ہے. وہ جو یوزلی جو پیپل ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اچیومنٹ اورینٹیڈ نہیں ہوتے. دے ڈو اے لٹل ورک، وہ اتنا ورک کرتے ہیں جو ان کے لیے سیٹسفیکٹری ہو یا جن سے ان کا کام چل جائے. مسٹ بی کلوزلی سپروائز. تو اب ان کے بارے میں یہ پرسپشن ہے یا جو تھیوری ایکس ہے وہ یہ کہتی ہے ان کو کلوزلی دیکھنا چاہیے، سپروائز کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کام کریں یا نہیں کریں. اور کیرٹ اینڈ اسٹک مینجمنٹ، ان کے جو پالیسی ہے کہ ان کو مینج کرنا ہے. اس قسم کے لوگوں کو اگر آپ نے مینج کرنا ہے تو اس کے لیے کیرٹ اینڈ اسٹک مینجمنٹ ہے. کیرٹ مین اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو مینز آپ نے ریوارڈ دینا ہے، اس کو مینز آپ نے بتانا ہے کہ اگر یہ اچھا کام کیا تو میں آپ کو یہ انسینٹیو دوں گا، ان کو موٹیویٹ کریں. اور اگر اچھا کام نہیں کرتے ان کو پنشمنٹ کریں یا ان کو بتائیں اگر اچھا کام آپ نے نہیں کیا، آپ نے پرفارمنس اچھی نہیں کی، یا آپ نے کام کے جو ہے اچھے انداز سے نہیں کیا، یا آپ نے زیادہ ہارڈ ورک نہیں کیا تو آپ کو پنش کیا جائے گا. تو ان کے لیے جو مینج کرنے کے لیے اس طرح کے لوگوں کو کہاں ہے وہ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی ہونی چاہیے. تھیوری وائی کیا کہتی ہے؟ تھیوری وائی پرسیو پیپل دیٹ دے آر موٹیویٹیڈ، کہ ہر انڈیویجول جو ہے موٹیویٹیڈ ہوتا ہے، اس کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہوتا جو یہ چاہے کہ میں کام نہیں کروں گا، میں نے کام میں مزہ نہیں آتا. جنرلی پیپل آر موٹیویٹڈ. گیٹ سیٹسفیکشن فرام ورک، جو انڈیویجول ہوتے ہیں وہ سیٹسفیکشن حاصل کرتے ہیں جب کام کرتے ہیں، ان کو خوشی ہوتی ہے کام کر کے اچیو کرتے ہیں کوئی، تو ان کو سیٹسفیکشن، پرسنل سیٹسفیکشن ملتی ہے. ول ڈو واٹ از رائٹ فار آرگنائزیشن، جنرلی لوگ جو ہوتے ہیں آنیسٹ ہوتے ہیں، آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اچھا کام کیا آرگنائزیشن گرو کرے گی، آرگنائزیشن گرو کرے گی تو ہمارا فائدہ ہے، ہماری جو سیلریز بڑھیں گی، ہمیں بھی جو ہے اچھا محسوس ہوگا کہ ہم اچھی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کریں. تو جنرلی جو ہے ایسا ان کی طرف ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے اس تھیوری وائی میں کہ فالوورز جو ہیں موٹیویٹڈ ہیں اور وہ اچھا کام کرتے ہیں. تو اس کے لیے انہیں لیس سپرویژن چاہیے، وہ سیلف موٹیویٹڈ ہیں. تو ان کو پارٹیسپیٹو مینجمنٹ اسٹائل بہتر ہے کہ ان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ کام کیا جائے، انہیں سپورٹ کیا جائے، ان کی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور انہیں ہیلپ آؤٹ کیا جائے اور ان کے ساتھ پارٹیسپیشن میں کام کیا جائے. سو دیز آر دی ٹو ڈفرنٹ پرسپیکٹو. سو ٹو مینج دی پیپل اور سپروائز دی پیپل of theory X, autocratic style is the most appropriate, and for theory Y
it's a participative style of leadership is most appropriate. So we combine the traits and needs theories, the Big Five model, 9 traits and achievement motivation theory. So the Big Five model surgency category fall in the dominance characteristics of 9 traits. Achievement motivation theory is a need for power. Agreeableness, sensitivity to others, need for affiliation. Adjustment, the Big Five model, 9 traits is stability, and achievement motivation theory is a socialized power. Conscientiousness is high energy, self-confidence, integrity, and need for achievement. Openness to experience is a Big Five model category, and 9 traits is the internal locus of control, intelligence, and flexibility. In achievement motivation theory, no separate need included within other needs. So this is the combination of traits and needs theories. So dear students, based on the today lecture, these are the discussion questions I put forward for your consideration. This question number 1, does sensitivity to others mean that the leader does what the followers want to do? No. سینسٹیوٹی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لیڈر نے جو فالوورز نے کہا ہے یا جو کیسے ان کی نیڈز ہیں یا جو وہ کہتے ہیں وہ کرنا ہے، بٹ مقصد یہ ہے کہ ان کو کنسیڈر کرنا ہے، ان کی فیلنگز کو کنسیڈر کرنا ہے، سمپیتھی شو کرنی ہے، بٹ آن دی ادر ہینڈ ٹاسک کو کمپرومائز نہیں کرنا، جو آبجیکٹو ہیں آرگنائزیشن کے انٹرسٹ ہیں ان کو کمپرومائز نہیں کرنا. تو یہ نہیں کہ جو فالوورز کہیں گے جو چاہتے ہیں ان کی وہ خواہش پوری کریں یا جو جیسے کرنا چاہیں ان کو اجازت دیں کرنے کی، تو سینسٹیوٹی کا یہ مطلب نہیں ہے. Question 2, is the locus of control important to leaders? Yes, it's a very important for effective leader that he or she should have a strong belief in their own values اور strengths، اور ان میں جو ہیں کانفیڈنس ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ they are basically they can make their own destiny. وہ جو جتنی محنت کریں گے اتنی ان کی اچیومنٹ ہوگی، اور ان کی جتنے جو ان کے ہیں کامیابی اور ناکامی بیسیکلی they can control their success and failure. So if they work hard, they believe their innate abilities, تو locus of control جتنا اچھا ہوگا effective leaders کے لیے اتنا ہی اچھا ہے. Question 3, is power good or bad? This is most malign word used in the literature or in general terms. Power basically is a good, not bad, but if it is used for the organization interest. اگر پاور کو آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کے لیے یوز کیا جائے گا تو یہ اچھی ہے. اگر پرسنل موٹیوز کے لیے، پرسنل ایجنڈا اور نیڈ کے لیے یوز کیا جائے گا تو پاور بیڈ ہے. تو سوشلائز پاور از گڈ بٹ پرسنلائز پاور از ناٹ گڈ. جیسے کہ ہم نے اچیومنٹ موٹیویشن تھیوری میں دیکھا کہ جن کی نیڈ فار پاور زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ افیکٹو لیڈر ہیں، سکسیسفل لیڈر ہیں، مگر سوشلائز پاور جن میں زیادہ ہوتی ہے وہ اچھے لیڈر ثابت ہوتے ہیں. Question 4, why managers having more need for affiliation are not successful? Dear students, اس کا یہ پرابلم ہے کہ جب نیڈ فار ایفیلیشن ہوتی ہے تو لیڈر چاہتے ہیں کہ وہ لوگ انہیں پسند کریں، ان کو جو ہے لائک کریں، لو کریں. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈسپلن نہیں مینٹین رکھ سکتے. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ اس کو ایڈریس کریں گے، اوور کنسیڈریشن دیں گے اس کی پرابلمس کو، اس کے جو ہے جو جسٹیفیکیشن دے گا کام نہ کرنے کی، یا کسی کو چھٹی چاہیے تو وہ کہیں گے چلیں ٹھیک ہے آپ کر لیں. وہ اس کو فلیکسیبلٹی دے گا، لینینٹ اس کا وہ بیہیویئر ہوگا ٹوورڈز فالوور. تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جو باقی لوگ ہیں وہ فیل کریں گے کہ یار جو محنتی لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں وہ فیل کریں گے یار ہم محنت کریں مگر اگلے کو ایسی فلیکسیبلٹی مل رہی ہے، چھٹی پہ چلا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ڈی موٹیویٹ ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جن کی نیڈ فار ایفیلیشن ہوتی ہے وہ اس وجہ سے وہ ڈسپلن مینٹین نہیں رکھ سکتے. وہ چاہتے ہیں کہ ٹاسک ٹھیک ہے نہیں ہوتے یا ان کے جو ورک اسکیجول ہے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر لوگ مجھ سے خوش ہوں. تو اچھا لیڈر جو ہوتا ہے اس وجہ سے آرگنائزیشن میں جو ہے ڈسپلن نہیں مینٹین رکھ سکتا، تو اس سے جو ہے ورک ریلیٹڈ پرابلمس آ سکتے ہیں، لوگ ڈی موٹیویٹڈ ہو سکتے ہیں. So dear students, now we summarize the main topics of today lecture. We discuss the benefit of classifying personality traits. Personality traits کیا ہے اور کیوں important ہے in context of leadership اور defining the leader. تو personality traits جو basically ہے
یہ ڈیفائن کرتے ہیں اوور آل جو کریکٹرسٹکس ہیں انڈیویجول کی، وہ ڈیفائن کرتے ہیں اس کی پرسنالٹی کو، اور جو پرسنالٹی ہے ڈٹرمن کرتی ہے کہ ان سرٹن یا گیون سچویشن اس کا انڈیویجول کا بیہیویئر کیا ہوگا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ فار لیڈرشپ اور فار لیڈر ٹو انڈرسٹینڈ دی پرسنالٹی ٹریٹس اینڈ واٹ آر دی behaviors based on these personality traits or how the people will react in certain or given situation. Big 5 personality dimensions کو ڈسکس کیا ہم نے، ڈفرینٹ 5 یونیورسل یا جنرل کیٹیگریز جو ہیں وہ ڈیفائن کی گئی ہیں کہ جو کیٹیگرائز کریں انڈیویجول کو بیسڈ آن دیز پرسنالٹی ڈائمینشن. دین یونیورسلٹی ٹریٹس آف افیکٹو لیڈرس، کہ کیا جنرل ٹریٹس ہیں جو ہر اچھے لیڈر میں ہونے چاہیے، جس میں ہم نے دیکھا کہ سیلف کانفیڈنس ہے، لوکس آف کنٹرول ہے، اس کی ڈومیننس ہے، اس کا ایموشنل جو ہے کنٹرول ہے، ایموشنل انٹیلیجنس ہے، سیلف کنٹرول ہے. یہ تمام جو پازیٹیو چیزیں جو اچھے افیکٹو لیڈر میں ہونی چاہیے. ٹریٹ آف ڈومیننس کے جو لیڈر ہوتا ہے اس میں ایک جو ڈومیننس ٹریٹ ہوتی ہے وہ ہے ٹیکنگ چارج آف پاور، کہ وہ لوگوں کو لیڈ کرے. اور اسی طرح ہم نے اچیومنٹ موٹیویشن تھیوری اینڈ لیڈر پروفائل کو دیکھا. وی کیم اپ ود دی انٹرسٹنگ فائنڈنگ دیٹ جو نیڈ فار اچیومنٹ ہوتی ہے اور ایک نیڈ فار ایفیلیشن ہوتی ہے اور ایک نیڈ فار پاور ہوتی ہے. جن لیڈرز میں نیڈ فار پاور زیادہ ہوتی ہے اور نیڈ فار اچیومنٹ ماڈریٹ ہوتی ہے اور لیسر نیڈ فار ایفیلیشن ہوتی ہے، وہ سکسیسفل لیڈرز ہوتے ہیں. بیسیکلی نیڈ فار پاور ہے کہ سوشلائز پاور ہونی چاہیے، سوشلائز پاور کے آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کے لیے اس پاور کو یوز کیا جائے اور امپلائیز یا سب آرڈینیٹ یا فالوورز کو موٹیویٹ کیا جائے، انفلوئنس کیا جائے تاکہ وہ آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کے لیے کام کریں. تو سوشلائز پاور جن میں زیادہ ہوتی ہے، نیڈ فار پاور زیادہ ہوتی ہے، وہ اچھے لیڈر ثابت ہوتے ہیں. دین وی ڈسکس تھیوری ایکس اینڈ وائی. تھیوری ایکس کا ہے پرسپیکٹو ہے دیکھنے کا ورکر کی طرف کہ وہ لوگ کام نہیں کرتے، وہ جو ہیں لیزی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو سپروائز کریں، ان کو آٹوکریٹک اسٹائل ہو تو جب ہی لوگ بات مانیں گے. اس طرح اس کے بعد ہم نے تھیوری وائی دیکھا. یہ پرسپیکٹو ہے جو دیکھتے ہیں کہ جو جنرلی جو ہے جو امپلائیز ہیں وہ ہارڈ ورکنگ ہیں، سیلف موٹیویٹڈ ہیں، تو ان کے لیے جو بیسٹ جو ہیں پارٹیسپیٹو مینجمنٹ ہونی چاہیے یا پارٹیسپیٹو اسٹائل آف لیڈرشپ ہونا چاہیے. فار ٹوڈے دیٹس آل ڈیئر اسٹوڈنٹس. میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو اینڈ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.